فاطمہ 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 فاطمہ۔ کوئی کہے ہم سے کہ تم زہرا پہ کب تک گریا کرتے رہو گے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم خاموش کیسے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ خود زہرا اب تک گریا کر رہی ہے۔ بس میں نے بہت اپنے سینے پر اپنے دل پہ ضبط کر کے یہ روایت کے چند ٹکڑے پڑھ دیے آپ کے سامنے، مگر یہ روایتیں کتابوں میں ہیں۔ میں تو بعض وہ روایتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ بس 2 واقعات جی بھر کے ماتم کیجئے گا۔ میں نے گزشتہ 2 شبوں میں مصائب نہیں پڑھے نا، تو آج 2-3 فقرے اور عرض کر لینے دیجئے۔ بی بی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ میں ممنون ہوں اپنے استاد گرامی حضرت علامہ آیت اللہ حسن زادہ آمولی کا۔ یہ 98 کا واقعہ ہے، 1998 کا واقعہ ہے۔ میں اسی حوزہ علمیہ میں ان کی خدمت میں جایا کرتا تھا، اور ذی الحجہ کے مہینے میں گیا، اور میں نے کہا استاد اب میں 2 مہینے کے بعد حاضر ہوں گا، اجازت چاہتا ہوں۔ کہا بیٹھو، بڑی شفقت سے بیٹھایا۔ کہا جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ غالباً اس سال مجھے امریکہ جانا تھا۔ میں نے کہا امریکہ جاؤں گا۔ کہا اچھا کیا پڑھو گے؟ میں نے اب ظاہر ہے کچھ ذہن میں تو تھا، مگر استاد کے سامنے کیا کہتا، دست ادب جوڑ کے عرض کیا جو آپ فرمائیں۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سی روایتیں سنانا شروع کی، اور اس میں ایک روایت یہ تھی کہ دیکھو جب حضرت زہرا شہید ہو گئیں اور انہیں دفن کر دیا گیا تو عموماً کیا ہوتا ہے، جو چھوٹے بچے ہیں وہ زیادہ گریا کرتے ہیں، جو بڑے ہیں انہیں ذرا جلدی صبر یا قرار آ جاتا ہے یا اپنے کو سنبھال لیتے ہیں۔ مگر خانہ زہرا میں کچھ اور ہوا۔ آیت اللہ حسن زادہ آمولی نے خود فرمایا اور میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں، خانہ زہرا میں کچھ اور ہوا۔ کیا ہوا؟ خانہ زہرا میں یہ ہوا کہ حسن بلک بلک کے رو رہے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو حسین چھوٹے تھے، مگر حسین نے اپنے کو سنبھالا، اور اس کے بعد بھائی حسن کا دامن تھاما۔ بھائیا یہ اس طرح تڑپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ اب میں روایتیں بہت سی نہیں پڑھتا ہوں تفصیل کے ساتھ، مگر یہ جملہ پڑھے بغیر نہیں جا سکتا آگے۔ ایک مرتبہ حسن نے حسین کو دیکھا اور کہا تم چھوٹے ہو، مادر گرامی تمہیں لے کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ مادر گرامی مجھے اپنے ساتھ لے کے گئی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے جو مصیبت دیکھی ہے، اگر تم دیکھتے تو تمہیں بھی صبر نہ آتا۔ جو بی بی کے ساتھ سلوک ہوا، جو بی بی پہ ظلم کیا گیا، حسین تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بس میں صراحت سے اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ ایران کے خطبہ پڑھ دیتے ہیں، عراق کے خطبہ پڑھ دیتے ہیں، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، میں نہیں پڑھ سکتا اس سے زیادہ۔ بس حسن نے جو کچھ دیکھا وہ ہمارے لیے قابل بیان نہیں ہے۔ کس طرح آخر بی بی زہرا دربار سے نکلی تو اچانک زمین پہ کیسے گر گئی؟ اور
بی بی جب زمین پر گری ہے تو پھر اسے اٹھایا نہیں گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس اب ایک واقعہ اور سنیے، سنیے، ضبط سے کام لیجئے. بی بی کے مصائب، میں نے ایک جملہ کہا تھا، بی بی آج بھی گریہ کر رہی ہے. اب یہ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ جو آیت اللہ العظمی سید عبدالعلی سبزواری، جو اپنے وقت میں آیت اللہ خوئی کے بعد مرجع تقلید ہوئے نجف اشرف میں، ان کے بیٹے علامہ سید حسین سبزواری موجود ہیں مشہد میں. انہوں نے خود مجھ سے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 مرتبہ مجھ سے نقل کیا ہے براہ راست. کہا کہ سنو، زہرا اب بھی گریہ کر رہی ہے. جب صدام شقی کا زمانہ تھا تو ایک نازک لمحہ ایسا آیا کہ آیت اللہ عبدالعلی سبزواری نے کہا اپنے بیٹے کو بلا کر، سید علی سبزواری، سید حسین سبزواری اور 5-6 افراد معززین شہر کربلا و نجف، کہا جاؤ، وقت کا تقاضا یہ ہے، حرم حضرت ابو عبداللہ کو، حرم حضرت عباس کو خالی کر دو، زائرین سے بند کر دو حرم، اس پہ حملہ ہونے والا ہے، کہیں کوئی شہید نہ ہو جائے. کہا ہم گئے، ہم نے خالی کر دیے حرم. پہلے حضرت عباس کا حرم خالی کیا، حرم بند کیا. اب آقا حسین کے حرم میں آئے، ایک ایک گوشہ خالی کر دیا. جب کوئی نہیں رہا، سید حسین نے کہا میں تنہا رہ گیا، سب میرے ساتھی بھی باہر چلے گئے، اب بس مجھے نکلنا تھا. میں نے کہا یہ فرصت غنیمت ہے، آقا حسین ہیں اور میں ہوں، جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھ لوں، آقا سے کچھ مناجات کر لوں. کہا میں سرہانے 2 رکعت نماز پڑھنے میں مشغول تھا، اتنے میں ایک چھوٹا سا میزائل آیا جو گنبد کے قریب ٹکرا کر نیچے گرا، زری سے ذرا فاصلے پر. میں نماز پڑھ رہا تھا، جیسے ہی وہ گرا، ایک مرتبہ جہاں علی اکبر کی قبر ہے، حسین کے پائینے پا، وہاں سے کسی بی بی کے رونے کی آواز بلند. کہتے میں گھبرا گیا، میں نے تو حرم بند کر دیا، خالی کر دیا تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی خاتون نہیں، کوئی مرد نہیں، یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کہا میں نے غور سے سنا، آواز دی بارے لہا، کب تک میرا بچہ مظلوم رہے. بارے لہا، کب تک میرا بچہ مظلوم رہے گا؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ فاطمہ تھی جو حسین کے غم میں گریہ کر رہی تھی. پروردگار آپ کی صدا کو قبول فرمائے. فاطمہ 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 فاطمہ